نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا کہ اللہ کے ہاں جو ہے نا اعمال کی حیثیت ہماری تو کچھ بھی نہیں، جتنی بڑی اللہ کی شان اور جتنے بڑے انعامات ہیں، وہ چاہتے ہیں بہانہ، بس وہ بہانہ پھر کوئی تلاش کر کے معاف کر دیں گے ہمیں۔ تو اس لیے ہمارے اعمال تو کام نہیں آئیں گے، نہ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا اتنا کوئی فائدہ دے گا، لیکن اللہ کے لیے ہوگا تو انشاءاللہ اس کے صدقے اللہ کوئی ایسا عمل ہم سے کروا دیں گے جس کے صدقے اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے، یہ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ جل جلالہ ان کے قبر پر کروڑا رحمت نازل فرماتے تھے کہ بھئی ہمارا پڑھنا پڑھانا تو کیا ہے، یہ سب جو کچھ لکھا رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں ہم، یہ سارا ہم ان کے بدلہ دنیا کا عوض لے رہے ہیں، معاوضہ لے رہے ہیں، تو اس لیے اللہ سے کس چیز کا مطالبہ کریں گے؟ یہ سارا ہمارا دنیا ہے، یعنی دنیا کا معاوضہ ہے، جو معاوضہ لے رہے ہیں تو وہ دنیا ہی ہماری ہے۔ لیکن بھال ان لوگوں کا تو معاوضہ لینا بھی دین تھا، لیکن یوں فرما رہے تھے کہ یہ معاوضہ لینا اس لیے اس پر ہمیں کوئی امید نہیں، بس اللہ اپنا فضل فرما دے اور قبول فرما دے اور کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا، تو بس اصل یہ چیز ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو اس لیے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ میرے دوستو، جتنا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ جل شانہ خود بخود اپنے لیے کرنے کا جذبہ پیدا فرما لیتے ہیں۔ اور ہمارے اہل حق کی جماعت علماء دیوبند کی جماعت جو ہے الحمدللہ، ان کے اندر یہ بات رہی ہے کہ ہمیشہ انہوں نے جو بھی کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے۔ دنیا میں اپنا نام روشن ہو جائے، دنیا میں بڑے بن جائیں، اللہ معاف فرمائے، کبھی بھی ان حضرات کے پیش نظر یہ بات نہیں رہی۔ ہمیشہ انہوں نے جو بھی کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے معقولی آدمی تھے، فلسفی آدمی تھے۔ حضرت کی تقریر جو ہے عام طور پر سمجھ میں بعض لوگوں کو آتی نہیں تھی، بڑے بڑے منطقی فلسفی لوگ سمجھتے تھے، یہی شیخ الہند کے بارے میں ہے غالباً۔ تو یہ حضرت کی تقریر فرما رہے تھے تو ایک بریلوی حضرات کے بڑے مولوی صاحب جو کہتے تھے کہ مولوی دیوبند کے علماء کو فلسفہ نہیں آتا، ان کو فلسفے سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ اس تقریر کو سننے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت کوئی ایسا اعلیٰ مضمون بیان فرما رہے تھے فلسفے کا کہ سارے شاگرد حیران تھے کہ ایسا مضمون حضرت کا ہم نے کبھی سنا نہیں۔ لیکن مضمون بیان کرتے ہوئے جب وہ مضمون بیان کر رہے تھے تو شاگردوں نے کہا، ان مولوی صاحب کو دیکھ کر جو کہ بڑے فلسفی تھے اور اب اہل بدعت سے تعلق تھا، ان کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ آج تو انشاءاللہ علماء دیوبند کا یہ ثابت ہو جائے گا کہ الحمدللہ یہ فلسفے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے، بہت آگے ہیں۔ لیکن حضرت کی نگاہ اچانک ان پر پڑ گئی اور اچانک پڑ گئی تو فرمایا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اور وہیں بیٹھ گئے۔ اب شاگردوں نے بعد میں کہا حضرت آج تو موقع تھا الزام کا جواب دینے کا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کو فلسفہ نہیں آتا، ماشاءاللہ جو مضمون آپ بیان کر رہے تھے وہ سن لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ علماء دیوبند کو الحمدللہ فلسفہ آتا ہے۔ فرمایا یہی تو بات تھی جس وجہ سے میں بیٹھ گیا کہ پہلے اللہ کے لیے تقریر کر رہا تھا، اب یہ مولوی صاحب کو دکھانے کے لیے کروں گا کہ یہ مولوی صاحب کو پتہ لگ جائے کہ ہم فلسفی ہیں، اس لیے میرے دل میں خیال آ گیا تھا، اس لیے میں فوراً بیٹھ گیا۔ یعنی کس طرح ان لوگوں کا اخلاص اور اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ تھا، اللہ ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ عطا فرما دے۔ میرے دوستو، اللہ جل شانہ ہم پر رحم فرمائے۔ بڑی یہ محنت آپ کر رہے ہیں، اس میں اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں۔ امتحان میں کامیابی اپنی محنت پر نہیں ہوتی، اللہ جل شانہ کا جب تک فضل نہ ہو تو میرے دوستو کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ اس لیے جہاں محنت کریں وہاں ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتے بھی رہیں کہ اللہ ہماری محنت تو ایک سبب ہے، اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، آپ ہماری محنت کو کامیاب فرما کر ہمیں اچھے نمبروں پر کامیاب فرما دیں، اور اچھے نمبروں پر کامیاب کر دیں گے تو تب بھی یہ کہ نیک لوگوں کی دعائیں مل جائیں گی، اللہ والے خوش ہو جائیں گے، مدرسے میں اساتذہ خوش ہو جائیں گے، تو اس لیے کوئی دعا دے دے گا تو اللہ اس لیے ہم چاہتے ہیں ہمارے نمبر اچھے آ جائیں۔
تو اللہ جل شانہ ہمیں یہ نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور محبت کا راستہ آسان فرمائے، ہماری کمزوریوں کو دور فرما دے۔